یہاں پر آج کی رات ہے، اب سفر شروع ہو جاتی ہے۔ مسجد حرام سے سفر شروع ہوتا ہے، مسجد اقصی کی طرف سرکار کے جو براق ہے وہ جا رہا ہے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام کا گزار ہوئے، یا رسول اللہ راستے میں اگر کوئی بھی چیز آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے تو آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمانی۔ سفر شروع ہو گیا۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی سفر طے ہوا تھا کہ دائیں جانب سے ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میں نے کچھ آپ سے بات کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ پھر کچھ فاصلے پہ بھائی جانب سے آواز آئی، ٹھہریے میں نے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ نے اس کی جانب کی توجہ نہیں فرمائی۔ پھر آگے براؤ سیدھار کے ساتھ ایک خاتون آ گئی، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضور نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی۔ جب حضور اس مرحلے سے گزر گئے تو جناب جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی، اگر آپ توجہ فرما لیتے تو آپ کی امت کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ حضور جو پہلی آواز تھی یہ یہودیت کا داعی تھا، اگر آپ اس کی آواز سن لیتے، اس کی طرف توجہ فرما لیتے، اندیشہ تھا آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ اور جو دوسری آواز تھی یہ نصرانیت کا داعی تھا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے، اندیشہ تھا آپ کی امت کہیں نصرانی نہ ہو جاتی۔ اور یہ خاتون تھی، فرمایا یہ دنیا تھی، یہ دنیا تھی جو آپ کے سامنے پر سبق کے آئی تھی، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ اچھا کیا آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اور ایک روایت کے لفظ یہ بھی ہے کہ حضور کو پیچھے سے آواز آئی مگر حضور نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں فرمائی، اور یہ آواز شرک و آتش پرست کی آواز تھی۔ تو اب حضور کو تسلی ہو گئی کہ اب میری امت دین پہ ہی قائم رہے گی، اسلام پہ ہی قائم رہے گی، جس طرح سابقہ امتوں کا حال ہوا ہے میری امت کا حال وہ نہیں ہوگا۔ حضور کو خوشی اور مسرت ہوئی۔ اب تھوڑا سا آگے سفر کیا، ایک اور مقام آیا۔ وہ کیسا مقام ہے؟ ہر جانب کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ہر جانب کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ عرض کیا حضور یہاں اتریے، 2 نفل ادا کیجیے۔ حضور اترے، 2 نفل ادا کیے۔ فرمایا جبریل یہ جگہ کون سی ہے؟ کہا حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ مکہ سے ہجرت فرما کے یہاں آئیں گے، یہ مدینہ کہتے ہیں۔ جو عاشقوں کی سینے کی ٹھنڈ ہے یہ مدینہ طیبہ ہے۔ حضور آپ کی ہجرت کا یہی ہے، آپ کی آخری آرام گاہ بھی یہی ہوگی۔ آپ آگے سفر کیا، سفر کرتے کرتے حضور آگے پہنچے، دیکھا آپ کا گزر ہوا قبر موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضور نے دیکھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں کے اندر، جتنی چاہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جنت کے اندر کا تکلف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، اللہ کی مرضی سے جاتے آتے ہیں جی۔ تو اب ذرا غور کریں، رات کا اندھیرا ہے، رجب کی 27ویں شب ہے، بھوک کا عالم ہے، اور حضور کا براق پر سفر، اور اسی سفر میں قبر موسیٰ پر نظر، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا حالت نماز میں ہونا۔ اب توجہ، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا حالت نماز میں ہونا، اگر اتنے برق رفتار پر حضور گزر رہے ہیں، اتنے تیز براق پر سفر فرما رہے ہیں، اگر حضور اتنی برق رفتار براق پر گزرتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کو قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، تو ایمانداری سے مجھے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جو نبی اتنے برق رفتار براق پہ بیٹھ کے سفر کرتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں، کیا وہ پیغمبر خدا، کیا وہ اللہ کا نبی اپنے گنبد خضرا میں بیٹھ کے مجھے اور آپ کو نہیں دیکھ سکتے؟ سبحان اللہ، میں اپنے کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کائنات کا ذرہ حضور کی نظروں میں ہے، حضور دیکھ رہے ہیں۔ محمد حسین قادری کتنی محبت سے حضور کا ذکر کر رہا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں کہ میرے آنے والے غلام اس ذوق کے ساتھ میرا ذکر سن رہے ہیں، تو حضور کو کائنات کا ایک ایک ذرے کا علم ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے
سبحان اللہ سر عرش پر ہے تیری گزر اور تیرے فرش پر ہے تیری نظر سبحان اللہ ملکوت تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں حضور آپ پہ تو ہر چیز رب نے ظاہر کر